جی انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن ہمارا یہ آج ٹاپک ہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا میننگ اینڈ کانسیپٹ ایٹیمولوجیکل جو میننگ ہے وہ کیا ہے. ایٹیمولوجیکل میننگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ کیسے بنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹیمولوجیکل ڈیفینیشن یا ایٹیمولوجیکل میننگ آف کسی بھی لفظ کی جو میننگ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کسی بھی چیز کا جو اوریجن ہے، کسی بھی ورڈ کا جو اوریجن ہے وہ اس میں آتا ہے ایٹیمولوجیکل. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائنس ہے جو کسی بھی ورلڈ کے اوریجن سے بحث کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس کا ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. دی ورلڈ ایجوکیشن ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دی لیٹن ورڈز ایڈوسیئر، ایڈوکیئر، ایڈوکیٹم اینڈ ایڈوکو. اس کو ویسے ایجوسیئر بھی کچھ لوگ بولتے ہیں. اس کو آپ اس کی پروننسیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اسپیکنگ ڈکشنری میں جا کر، گوگل پہ، یوٹیوب پہ. اوکے جی، یہ چار الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں: ایڈوسیئر، ایڈوکیئر، ایڈوکیٹم اینڈ ایڈوکو. ایڈوسیئر کیا ہے؟ ٹو لیڈ آؤٹ، ٹو ڈرا آؤٹ، ٹو برنگ فورتھ. یعنی کہ کوئی باہر نکالنا، روئے کار لانا، ایکسپریس کرنا، یہ اس کا مطلب ہے، اظہار کرنا. Each and every child has the innate powers, potentials. It should be identified and properly developed. ہم جب دوسرا لفظ آگے دیکھیں گے تو مزید اس کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا جی. ایڈوسیئر کا مطلب کیا ہوا؟ ٹو برنگ آؤٹ، ٹو ایکسپریس، ٹو ڈرا آؤٹ، ٹو لیڈ آؤٹ. اظہار کرنا، بروئے کار لانا، باہر نکالنا، یہ اس کے میننگز ہیں. اب ایڈوکیئر کیا ہے؟ ٹو برنگ اپ، ٹو رائز، ٹو نرش، ٹو ٹرین اور ٹو مولڈ. مطلب یہ کہ پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، نکھار لانا، جلا بخشنا، یہ اس ایڈوکیئر کا مطلب ہے. اب اگر ہم پچھلے لفظ کو مائنڈ میں رکھیں تو آپ یہ جان لیں کہ ہر جو انڈیویجول یا فرد ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے اس میں کچھ خدا داد یا خوابیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو ایجوکیشن کا کام کیا ہے کہ ایجوکیشن کیا کرتی ہے کہ ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ان صلاحیتوں کو آپ کہہ لیں کہ باہر نکالتی ہے، اور پھر ان صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو ایڈوکیئر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ بھال کرنا، نکھار لانا. کس چیز میں نکھار لانا؟ یہ والی چیزیں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی تھی، جو باہر آئیں، ان میں نکھار لانا، ان میں جلا بخشنا. نیکسٹ ہے جی ایڈوکیٹم. ایجوکیشن از سم تھنگ وچ از امپوزڈ فرام آؤٹ سائڈ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایجوکیشن از سم تھنگ وچ از امپوزڈ فرام آؤٹ سائڈ. It is external growth through the activities the teacher through education provides instruction and give direction to mold his abilities. Education is something which is imposed from outside. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ باہر سے کوئی چیز ہے جو امپوز کی جاتی ہے، یہ ایک ایکسٹرنل گروتھ ہے. ایکسٹرنل گروتھ تھرو ایکٹیویٹیز ہے، اور وہ کون کروا رہا ہے؟ وہ ٹیچر کروا رہا ہے، ٹیچر پرووائڈ کر رہا ہے. ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایکسٹرنل چیزیں جو ہے، جو آؤٹ سائڈ کی طرف سے جو چیزیں امپوز کروا رہا ہے. کس مقصد کے لیے؟ جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کی ابیلٹیز کو مولڈ کرنے کے لیے، ڈیزائرڈ گول کی طرف. نیکسٹ ہے جی ایڈوکو. اب اس میں ایک ای ہے پلس ڈیکو ہے. The Latin term e means out of and the duco means to lead. یہ آلموسٹ اس کا مطلب وہی ہے جو پہلے ہم نے ایڈوسیئر پڑھا اور پھر ایڈوکیئر. تو ای کا مطلب کیا ہے؟ means out of and deco means to lead. E implies a progress from inward to outward. Duco means developing or progress. یہاں پر کیا ہے؟ ایجوکیٹم میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اٹ از امپوزڈ فرام آؤٹ سائڈ، اٹ از ایکسٹرنل. اب ایڈوکو میں ای کیا ہے؟ کس کے لیے اسٹینڈ کر رہی ہے؟
प्रोग्रेस फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। डिको का मतलब क्या हुआ, डेवलपिंग और प्रोग्रेसिंग। इन सिंपल वर्ड्स, एजुकेशन मीन्स बिकमिंग डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि अंदरूनी आप कह सकते हैं कि बातनी और खारजी दोनों पहलुओं में बेहतरी लाने का अमल जो है वो एडुको कहलाता है। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट वही चीज है। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड educere, educare and educatum, which means to learn, to know and to lead out। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल उसके सामने educare to bring up, to nourish, educere to lead out, to draw out, to express, educo the letter e means out and deco means to lead, educatum the act of teaching or training। अब टीचिंग और ट्रेनिंग कहाँ से हो रही, फ्रॉम द आउटसाइड, और आउटसाइड पर कौन बंदा है, टीचर करवा रहा है, जो इम्पोज कर रहा है। ये जी कुछ डेफिनेशंस हैं एजुकेशन की, ये आपने खुद पढ़ लेनी है। सोक्रेटिस की है, प्लेटो की है, एरिस्टोटल है, रोसो है, जॉन ड्यूई है, फिर इमाम गजाली की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है, इब्ने खल्दून की है, इकबाल की है, शाह वलीउल्लाह की है जी। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जी, नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन से मुराद ये है कि वो एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन आप स्कूल कॉलेजेस में हासिल करते हैं, ये नैरो मीनिंग में आती है। जो आप चार दीवारी के अंदर आप हासिल कर रहे हैं वो नैरो मीनिंग कहलाता है। The education provided under the premises of school, college and university is called narrow education। एजुकेशन इम्पार्टेड इन द फोर वॉल्स ऑफ स्कूल या बुकिश नॉलेज जो है, ये नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आता है। यानी कि एक कन्फाइंड सिचुएशन में, एक महदूद इलाके में, स्कूल की चार दीवारी में, या जस्ट बुकिश नॉलेज जो आप गेन कर रहे हैं, वो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आता है जी। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये उसने को डेफिनेशन दी है जी एसएस मैकेंजी ने। In narrow sense, education may be taken to mean any consciously directed effort to develop and cultivate our powers। यानी कि ये एक आपकी शौरी कोशिश होती है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, ये आपकी एक शौरी कोशिश है, आप इरादतन सीख रहे हैं, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है। यानी कि आप स्लाइड्स पर महदूद हैं, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपने एक कॉन्शियसली ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। इसी तरह प्रोफेसर ड्राइवर है जी। Education is a process in which and by which knowledge, character and behavior of the young are shaped and molded। Education in the narrow sense is regarded as the equivalent to instruction। It consists of the specific influence consciously designed in a school or in a college or in an institution to bring in the development and the growth of the child। अब देखते हैं जी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब क्या है कि अब उस कॉन्शियसली जो आपकी एफर्ट्स थी उससे आप बाहर निकल आएंगे, जो बुकिश नॉलेज है उससे आप बाहर निकल आएंगे, और जो आपकी फोर वर्ल्ड वाली एजुकेशन है उससे आप बाहर निकल आएंगे। तो ये हो जाएगा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इन ब्रॉडर सेंस, एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू फोर वॉल्स ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम। यानी कि स्कूल कॉलेजेस की चार दीवारी के अंदर जो तालीम दी जा रही है वो ब्रॉडर मीनिंग में नहीं आएगी, बल्कि उनसे बाहर जो आप लर्न कर रहे हैं, जो बुकिश नॉलेज नहीं है, जो वर्ल्ड फॉर वर्ल्ड जो बाउंड्री है उसके अंदर नहीं है, तो उसको हम ब्रॉडर मीनिंग में लाएंगे। ये क्या होगा, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय डिफरेंट मीन्स, लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ, ये ब्रॉडर मीनिंग में आएगा। द एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू हाउस, स्ट्रीट, मॉस्क, टेम्पल्स, प्ले ग्राउंड, यानी कि गली मोहल्ला, मुआशरा, मस्जिद, मंदिर, खेल के मैदान, इन से जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, ये सब क्या है, ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आएगा। इसमें कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, तो ये क्या आएगा जी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब ब्रॉडर मीनिंग के बारे में डमवाल एजुकेशन
in its widest sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from cradle to the grave. ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि ये नहीं कि क्रेडल से ग्रेव तक, माँ की गोद से लेकर गोर तक जो आप इल्म हासिल करते हैं वो क्या है जी, वो ब्रॉडर कंसेप्ट या ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आएगी। जॉन ड्यूई कहता है कि एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस is the means of the social continuity. Society से life long education, life is education, education is life. Throughout the life जो आप हासिल कर रहे हैं वो ब्रॉडर मीनिंग या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में आएगा। अब ये लॉज कहते हैं कि ब्रॉडर जो एजुकेशन है has beautifully summarized the broader meaning of education in these words. लॉज ने इसको समराइज किया है। वो कहता है कि in the broader sense all the experiences is said to be educative. The bite of the mosquito, the taste of the watermelon, यानी कि मच्छर का काटना, वाटरमेलन को टेस्ट करना, experience of being caught in a storm in a small boat, all such experiences has direct educative effect on us. The child educates his parents, the pupil educates his teachers. Everything we say, think, or do educates us no less than what is said or done to us by other being animate or inanimate. In this wider sense, life is education and education is life. I think यहाँ पर आपको ब्रॉडर एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की जो बात है ये समझ लग गई होगी जी। अच्छा जी, अभी उसकी मजीद एग्जांपल है जी। ब्रॉडर मीनिंग में एजुकेशन इज यूनिवर्सल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड एंड्स टू द ग्रेव, वही बात जो पीछे हमने कर दी जी। अच्छा, अब एक होता है जी बाईपोलर, कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो बाईपोलर एक्टिविटी है, तो कुछ कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक ट्राईपोलर एक्टिविटी है। तो जॉन एडम अपनी एक किताब जिसका नाम है इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन, ये आपने किताब का नाम याद रखने हैं, और अथर का नाम जॉन एडम इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन, इसमें वो लिखते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक बाईपोलर एक्टिविटी है। बाईपोलर एक्टिविटी से मुराद यानी कि ये एक दो रुखी सरगर्मी है। अब दो रुखी सरगर्मी में कौन से दो लोग शामिल हुए? टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड प्यूपल। ये देखें जी, टीचर प्यूपल क्या बन गया? एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन क्या है कि टीचर और प्यूपल के दरमियान एक इंटरेक्शन है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर and the pupil. In this process, one personality acts upon another in order to modify the personality of the other. तो ये जॉन एडम के नज़दीक एजुकेशन जो है ये एक बाईपोलर एक्टिविटी है। किन के दरमियान? बाईपोलर का मतलब बाई का मतलब दो होता है, किन के दरमियान है? टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान जी। अब ये जो जॉन ड्यूई है वो कहता है कि एजुकेशन जो है वो एक ट्राईपोलर एक्टिविटी है, सहरुखी, यानी कि तीन पहलुओं पर मुश्तमिल है। अब वो तीन पहलू में टीचर स्टूडेंट के साथ साथ अब वो ऐड कर देता है जी सोसाइटी को भी, या मुआशरती जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है उसको भी ऐड कर देता है। टीचर, प्यूपल और सोसाइटी, ये एजुकेशन ये ट्राईपोलर एक्टिविटी हो गया जी। इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द प्यूपल, the educator means teacher, and the social environment. The teacher tries to develop the personality of the pupil in the light of the needs of the society. यानी कि टीचर अगर बच्चे को बिहेवियर को मोल्ड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो सोशल नॉर्म्स या सोसाइटी की नीड्स या सोशल जो रिक्वायरमेंट्स या मुआशरती जो तकाजे हैं उनको मद्देनजर रख कर वो प्यूपल की जो है करेक्टर बिल्डिंग या उसकी ट्रेनिंग या उसकी वो एजुकेशन फ्राहम कर रहा है। तो इसमें जॉन ड्यूई क्या कहते हैं, उसने उसमें सिर्फ सोसाइटी को भी ऐड कर दिया है, तो ये बाईपोलर से आगे ट्राईपोलर हो गई जी। उसके बाद है जी हमारा अगला टॉपिक है जी एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले चीज़ है जी, इनको हम अनासर तालीम या तालीम के अनासर कहते हैं। कोई भी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है वो इट्सेल्फ जो है वो कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि जो मुख्तलिफ यूनिट्स या मुख्तलिफ उसके पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मिलकर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनता है। तो इनमें सबसे पहले है जी एम्स ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट है करिकुलम, स्टूडेंट्स, टीचर,
اوکے جی، یہ میں نے میوٹ کیا ہے، شور آ رہا تھا کسی کی طرف سے. ہاں جی، ایمز آف ایجوکیشن: کریکولم، اسٹوڈینٹس، ٹیچر، ٹیچنگ، لرننگ، سوسائٹی اینڈ ایویلیویشن. یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں جی. ان میں سب سے پہلے ہے جی ایمز آف ایجوکیشن، مقاصد تعلیم. تو جب بھی کوئی بھی ریاست اپنا نظام تعلیم تشکیل دیتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے مقاصد تعلیم تشکیل دیتی ہے یا متعین کرتی ہے. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مقاصد تعلیم ہوتے کیا ہیں. مقاصد تعلیم یو کین سے دیز آر دی نیشنل ایکسپیکٹیشنز. یہ قومی توقعات ہوتی ہیں، قومی خواہشات ہوتی ہیں، قومی تقاضے ہوتے ہیں. یہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ ہم تعلیم کیوں دیں، تعلیم کے ذریعے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو کس قسم کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تعلیم کے ذریعے ہم اپنے افراد کو کس قسم کے افراد بنانا چاہتے ہیں، تعلیم کا ہمارا مقصد کیا ہے. ان تمام سوالوں کے جواب جو چیز دیتی ہے وہ ایمز آف ایجوکیشن کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم تعلیم ہمارا ایک مقصد یا ایمز آف ایجوکیشن میں ایک ایم یہ ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینا، سچا اور پکا مسلمان بنانا، اسلامی فلاحی معاشرے کو فروغ دینا، اسٹوڈنٹس کو جذبہ حب الوطنی سے سرشار کرنا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروغ دینا. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایمز آف ایجوکیشن ہے کہ یہ ہم اس لیے تعلیم دیں تاکہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروغ دے سکیں، تاکہ ہم کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دے سکیں، تاکہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن سکیں، یا ہم افراد معاشرہ کو سچا اور پکا مسلمان یا محب وطن شہری بنا سکیں. اب ان ساری چیزوں کو آگے کیا ہوگا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ایک ہم نے مقصد بنا لیا کہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے، تو اس مقصد کے لیے کیا ہوگا کہ ہم سائنس کو بطور سبجیکٹ جو ہے ایجوکیشن میں کریکولم میں شامل کر دیں گے. کمپیوٹر کا ہم نے کہا کہ ہم نے کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے، تو ہم نے کمپیوٹر کو بطور سبجیکٹ اپنے کریکولم میں شامل کر دیا. ہم نے کہا کہ ہم نے سچے اور پکے مسلمان بنانے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے افراد یا شہری پیدا کرنے ہیں، اسلام کو فروغ دینا ہے، تو اس مقصد کے لیے ہم نے اسلامیات کو بطور سبجیکٹ کریکولم میں شامل کر دیا. اسی طرح ہم نے کہا کہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے، تو ہم نے سائنس کو بطور سبجیکٹ، ٹیکنالوجی کو بطور سبجیکٹ کریکولم میں شامل کر دیا. دوسری یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایمز آف ایجوکیشن جو ہے یہ کبھی بھی 100% اچیو نہیں ہوتے. یہ بہت ہی ان کو حاصل کرنے کے لیے نمبر 1 تو ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، کم سے کم 15 سے 20 سال، یعنی کہ ایک نسل تیار ہو جاتی ہے ایمز آف ایجوکیشن کو اچیو کرنے کے لیے. لیکن یہ کبھی بھی 100% اچیو نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کبھی بھی اچیو نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی 100% اچیو نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کبھی بھی اچیو نہیں ہوتے. ان میں سے کچھ بھی اچیو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایمز آف ایجوکیشن جو ہوتے ہیں یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں دائمی یا ابدی مقاصد تعلیم، دوسرے ہوتے ہیں عارضی یا آپ کہہ لیں کہ تبدیل ہونے والے مقاصد تعلیم. اب دائمی یا ابدی مقاصد تعلیم وہ مقاصد تعلیم ہوتے ہیں جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. مثلا جو آج سے 70 سال پہلے ہمارے مقاصد تعلیم میں جو بات شامل تھی وہ آج بھی مقاصد تعلیم میں وہی ہے. مثلا قرآن و سنت کو فروغ دینا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے افراد پیدا کرنا. اب دائمی یا ابدی مقاصد تعلیم کا تعلق یاد رکھیں کہ مذہب، کسی بھی قوم کے مذہب یا اس کے فلسفہ حیات یا نظریہ حیات سے ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. مثلا قرآن و سنت کی تعلیم دینا جو ہے وہ 70 سال پہلے بھی ہمارے نصاب تعلیم میں شامل تھا، ہمارے مقاصد تعلیم میں شامل تھا، آج بھی ہے اور آگے آنے والے 100 سال میں بھی یہی رہے گا. کیونکہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، ہمارا جو فلسفہ حیات ہے وہ اسلامی ہے. تو لہٰذا جو دائمی یا ابدی مقاصد تعلیم ہوتے ہیں ان کا تعلق ہی مذہب اور فلسفہ حیات سے ہوتا ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوتے. جبکہ عارضی مقاصد تعلیم وہ مقاصد تعلیم ہوتے ہیں جو بدلتی ہوئی ضروریات کا مقابلہ کرنے کے لیے، بدلتے ہوئے دنیاوی تقاضوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آج بے شمار ایسے
سبجیکٹس شامل ہو گئے ہیں ہمارے کریکولم میں جو آج سے 20-50 سال پہلے شامل نصاب یا مقاصد تعلیم میں ان کا ذکر نہیں تھا. مثلا کمپیوٹر ایجوکیشن جو ہے وہ ویری فرسٹ ٹائم پاکستان میں 1992 کی قومی تعلیمی پالیسی میں کمپیوٹر کی تعلیم کو شامل کرنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اگر ہم دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا. تو یہ کہلاتے ہیں جی عارضی مقاصد تعلیم، جو وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مثلا آج کو جو مقاصد تعلیم ہے وہ 10-15 سال بعد کچھ اور ہو جائیں گے. تو کریکولم جو ہے یہ الگ، ہم جب کریکولم والا ٹاپک پڑھیں گے تو تب ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو اس کی ڈیفینیشن کا اتنا پتہ ہونا چاہیے. عام طور پر کریکولم سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ مختلف مضامین کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم نصاب کہتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جو ایک ماڈرن ڈیفینیشن ہے وہ یوں نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کریکولم جو ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ کریئر سے مل کر بنا ہے، جس کی معنی ہے راستہ کے، ایک ایسا راستہ جس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا جا سکے، جس پر چل کر طالب علم اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ از اے رن وے ٹو ریچ گول. فار ایگزامپل ابھی اس کی ایگزامپل وہ آگے ہم جب کریکولم والا ٹاپک ہوگا وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو ماڈرن ڈیفینیشن ہم اس کی یوں دیکھ سکتے ہیں کہ کریکولم سے مراد یا نصاب سے مراد، اردو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نصاب استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اسلامی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ منہاج استعمال ہوتا ہے، مثلا منہاج القرآن. تو میں ماڈرن ڈیفینیشن کی بات کر رہا تھا. ماڈرن ڈیفینیشن میں کریکولم سے مراد وہ تمام مشاغل، سرگرمیاں، تجربات جو طلبہ و طالبات ادارے کی نگرانی میں ادارے کے اندر یا ادارے کے باہر سر انجام دیں، وہ سب ہی نصاب کہلاتا ہے ماڈرن ڈیفینیشن کے مطابق. شرط کیا ہے کہ ادارے کی نگرانی ہو. اب ادارے کے اندر کوئی طلبہ جو ہے مطالبات جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پریکٹیکل ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ریٹن ٹیسٹ، کوئی اورل، کوئی دیگر ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ ادارے کے باہر بھی جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ادارے کی نگرانی میں تمام مشاغل، سرگرمیاں و تجربات جو طلبہ و طالبات ادارے کی نگرانی میں ادارے کے اندر یا ادارے کے باہر سر انجام دیں وہ نصاب کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے جی اسٹوڈنٹس. اب ایمز آف ایجوکیشن بھی ہوں، کریکولم بھی ہو، لیکن آگے اسٹوڈنٹس ہی نہ ہوں تو بھی سسٹم آف ایجوکیشن نہیں چل سکتا. لہذا اس کو اسٹوڈنٹس کو ہم ایجوکیشن کے اصطلاح میں متعلم کہتے ہیں، اور اس کی جمع متعلمین ہے. تو پورا جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ گھومتا ہی اسٹوڈنٹس کے گرد ہے. یہ سارا سسٹم آف ایجوکیشن بنایا ہی اسٹوڈنٹس کے لیے جاتا ہے. اگر اسٹوڈنٹس ہی نہ ہوں تو کوئی بھی سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا جب آپ ایمز آف ایجوکیشن بنائیں، کریکولم بنائیں، تو اسٹوڈنٹس کے نفسیاتی تقاضوں کو، اسٹوڈنٹس کی خواہشات کو، ان کی استعداد اور قابلیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ٹیچر ہے جی، ایمز آف ایجوکیشن ہو، کریکولم بھی ہو، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں، لیکن آگے سے ٹیچر ہی نہ ہوں تو تب بھی وہ سسٹم آف ایجوکیشن کولیپس کر جائے گا. تو لہٰذا ٹیچرز کو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچر بھی ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا اور اہم ایلیمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ ٹیچر جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہونے چاہیے، ویل پیڈ ہونے چاہیے. ٹیچرز کو اپنے سبجیکٹ میٹر پر کمانڈ ہونی چاہیے، تو تب جا کر وہ اپنے جو ایمز آف ایجوکیشن ہے نیشنل کسی بھی قوم نے جو سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو وہ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹیچنگ. اب ٹیچرز نے ہی ٹیچنگ کرنی ہے. ٹیچنگ کیا ہے جی؟ ٹرانسفر آف نالج فرام ون پرسن ٹو اندر. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے یا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف جو نالج کا منتقل ہونا ہے وہ تدریس یا ٹیچنگ کہلاتا ہے. لیکن آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر آف نالج فرام ون پرسن، فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹس ٹو اچیو دی ڈیزائرڈ گول. ڈیزائرڈ گول یعنی کہ کوئی مطلوبہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک بندے سے یعنی کہ استاد سے دوسرے کی طرف جو نالج کا منتقل ہونا ہے وہ تدریس کہلاتا ہے. اب وہ مطلوبہ یا ڈیزائرڈ گول کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل میرا اس وقت جو ڈیزائرڈ گول ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آج جتنا بھی پڑھا ہے یہ سب کچھ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. جب بھی کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیزائرڈ گول ہوتا ہے.
تو ٹرانسفر آف نالج فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈینٹس ٹو برنگ ا ڈیزائربل چینج ان دی بہیویئر آف اسٹوڈینٹس، یہ ٹیچنگ کی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی لرننگ، فار ایگزامپل آئی ایم ٹیچنگ، یو آر لرننگ۔ لرننگ اس کو اردو میں ہم تعلم کہتے ہیں، فارسی میں آموزش کہتے ہیں، عام طور پر سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، لیکن سائیکالوجی کے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تجربے کے نتیجے میں فرد کے کردار میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے یا فرد کے کردار میں جو قدر مستقل تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو ہم لرننگ یا تعلم کہتے ہیں۔ یہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے لرننگ والے چیپٹر میں۔ سوسائٹی ہے بھی، ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کہیں خلا میں سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سوسائٹی یا معاشرہ بھی جو ہے وہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن میں یا سسٹم آف ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ایجوکیشن اور سوسائٹی لازم و ملزوم ہے۔ سوسائٹی کو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور تعلیم کو اپنا تعلیمی عمل سر انجام دینے کے لیے سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تعلیمی عمل آپ کہیں پر خلا میں سر انجام دے سکے۔ تعلیم کو اپنا تعلیمی عمل سر انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کو اپنی بگاڑ، اپنی خرابی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یوں یہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہے۔ اور لاسٹ ون ہے جی ایویلیویشن۔ ایویلیویشن یعنی کہ جائزہ لینا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے جو پروسیس ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آخر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جائزے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، کون سا غلط چل رہا ہے، کہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ اور ایویلیویشن کے اندر پھر ایگزامس، امتحانات ہو جاتے ہیں، اور ان امتحانات کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمز آف ایجوکیشن جو ہے وہ کس حد تک حاصل ہوئے ہیں۔ اگر حاصل نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کریکولم غلط تھا، یا کریکولم طلبہ کے استعداد اور قابلیت کے مطابق نہیں تھا، یا جو مقاصد تعلیم بنائے گئے تھے وہ اچیویبل ہی نہیں تھے، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو، گراؤنڈ سچویشن کو مد نظر رکھ کر نہیں بنائے گئے تھے، یا پھر مقاصد تعلیم بناتے وقت یا جو اسٹوڈنٹس جو تھے ان کی طرف سے کوئی فالٹ تھا، یا اسٹوڈنٹس کے نفسیاتی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، یا ٹیچر جو تھے وہ ویل ٹرینڈ نہیں تھے، ان ٹرینڈ تھے، ویل کوالیفائڈ نہیں تھے، ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں تھا، یا ٹیچنگ میتھڈز جو ٹیچرز نے جو ٹیچنگ میتھڈز اپلائی کیے کیا ان میں کوئی فالٹ تھا، یا لرننگ ٹھیک سے نہیں ہوئی، یا معاشرتی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایویلیویشن میں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوبارہ سے پھر ایمز آف ایجوکیشن بنتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک سرکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایویلیویشن کے ذریعے جو کمیاں، کمزوریاں، جو کوتاہیاں، جو فلاز ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جی۔ اوکے جی، آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل ہم پڑھیں گے موڈز آف ایجوکیشن، جس میں ہے جی فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن اور ورچوئل ایجوکیشن۔ کل ہم موڈز آف ایجوکیشن پڑھیں گے۔ آج ہم نے جو چیز پڑھی ہے جی وہ اس میں ہم نے دیکھا ہے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، اس میں ایٹیمولوجیکل میننگ، پھر براڈر اینڈ نیرو کانسیپٹ آف ایجوکیشن، اس کے بعد ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ یہ 3 سے 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ نمبر 1 ایٹیمولوجیکل میننگ آف ایجوکیشن، نمبر 2 ایک ہم نے دیکھا تھا بائی پولر اینڈ ٹرائی پولر ایکٹیویٹی، اس کے بعد براڈر میننگ اینڈ نیرو میننگ آف ایجوکیشن اینڈ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ اوکے جی، یہ آج کا ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا جی انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن میں۔ کل ہمارا ٹاپک ہوگا موڈز آف ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن اینڈ ورچوئل ایجوکیشن۔ تو آپ لوگوں میں سے 11 پارٹیسپینٹس اس وقت آن لائن ہیں جی۔ تو یہ لیکچر جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے، کل انشاءاللہ میں اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گا۔ جو اس میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ٹوٹل 19 ہے، تو 19 میں اب دیکھیں 11 8 اب 10 ہو گئے ہیں جی، تو ابھی بھی 9 جو لوگ ہیں وہ اس میں ایبسینٹ ہیں۔
تو میکسیمم جو ہے آپ کا آن لائن لائیو لیکچرز میں، مطلب یہ دیکھیں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں لائیو، اور یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمیں تو بس ریکارڈڈ لیکچرز چاہیے، تو آپ نے آن لائن جو ہے لائیو لیکچر سننے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ مزید جو ہے ابھی تک ہمارا جو 20 والا بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا، 19 ہے۔ تو اگین میں کہوں گا آپ لوگوں، آئی ہوپ آپ لوگ آج کے لیکچر سے سیٹسفائیڈ ہوگے۔ مزید آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو وہ آپ گروپ میں شیئر کر دیجئے کوئی کویسچن، اور انشاءاللہ تعالی دوسرا یہ کہ میں نے جو بکس ریکمینڈ کی تھی آپ وہ بکس تو لے لیں، وہ کوالیفائی والی یا کچھ اور جو بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بکس لے لیں۔ میں وہ دوبارہ وہ ریکمینڈڈ بکس والی ایک ویڈیو ہے 8-9 منٹ کی، وہ بھی آپ کو شیئر کر دوں گا کل۔ تو وہ کچھ بکس جو ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے اور ان کو اسٹڈی شروع کر دیں گے۔ یہ جب ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا ویکلی، تو اس ٹاپک کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا ایک ویکلی ٹیسٹ ہوگا MCQs ٹائپ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن جیسا کہ پہلے میں نے اورینٹیشن میں بتایا کہ 5 آپ کے موک ٹیسٹ ہوں گے جی۔ اوکے جی، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، سی یو ٹمارو۔